السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8۔ آج اتوار کا دن ہے، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آن دیٹ نوٹ شو کا آغاز کریں گے شو کا آغاز کریں گے ٹاپ سٹوریز کے ساتھ۔ اخبارات کیا کہتے ہیں اس پر بھی نظر ڈالیں گے، ساتھ ساتھ چونکہ اب گورنمنٹ فارمیشن کا وقت ہوا چاہتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عام انتخابات کے بعد اب حکومت سازی کا جو عمل ہے اس میں بہت تیزی آ گئی ہے۔ اگر کچھ ٹائم لائنز کی بات کر لی جائے تو صدر پاکستان کا جو انتخاب ہے وہ 9 مارچ کو ہونے جا رہا ہے۔ نئے منتخب وزیر اعظم پاکستان 1 مارچ کو حلف اٹھائیں گے۔ اس کے بعد اگر سندھ اسمبلی کی بات کر لی جائے تو ہم نے دیکھا کہ کل کچھ پروسیڈنگز ہوئیں جس میں بہت سے جو اراکین سندھ اسمبلی تھے جو کہ کامیاب قرار پائے تھے، انہوں نے حلف اٹھایا اور آج سندھ اسمبلی کے اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کا انتخاب ہونے جائے گا۔ یہ بھی بہت خوشائند عمل ہے۔ اگر پنجاب کی بات کر لیں تو پنجاب اسمبلی میں جو اسپیکر ہیں مسلم لیگ نون کے ملک محمد احمد خان صاحب کا انتخاب کیا گیا ہے اور ڈیپٹی اسپیکر کی سیٹ کے لیے ظہیر اقبال چنر صاحب کا انتخاب کیا گیا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ بھی بہت خوشائند عمل ہے۔ اور اب جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب، پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے بھی حلف اٹھانا ہے، تو ڈیفینیٹلی شی ول بی دا فرسٹ ویمن سی ایم آف پنجاب۔ تو بہت سی امیدیں جڑی ہوئی ہیں ان کے ساتھ کہ کس طرح پرفارم کیا جائے گا۔ بہرحال بلوچستان اور کے پی اسمبلی کے اجلاس جو ہیں وہ 29 فروری کو طلب کیے گئے ہیں۔ تو یقیناً خوشائند عمل ہے، جو حکومت سازی کا عمل ہے اس کی طرف بھی دیکھنا ہے کیونکہ جو چیلنجز ہیں وہ بہت سارے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جس طرح نگران سیٹ اپ اب یہ اپنا جو منصب ہے یا گورنمنٹ ہینڈ اوور کر کے جائیں گے ٹورڈز دا نیو سیٹ اپ، یہ بھی بہت ایک خوشائند عمل ہے۔ بہت سے جو روڈ میپ ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے جو ایشوز تھے ان کو سارٹ کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے۔ بہرحال جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلم قائم خانی صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں۔ اسلم صاحب ویلکم ٹو دی شو، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو، اللہ کا شکر۔ اسلم بھائی، کیونکہ ظاہر ہے گورنمنٹ فارمیشن کی طرف جاری ہے، چاہے وفاق کی سطح پہ ہو یا پھر صوبائی سطح پہ۔ اگر صوبائی سطح پہ بات کی جائے تو پنجاب میں مسلم نون کے پاس واضح اکثریت ہے، پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت بنانے جا رہی ہے، بلوچستان میں کولیشن گورنمنٹ ہوگی، کے پی میں آزاد امیدواران جو ہیں وہ حکومت بنائیں گے۔ تو جس طرح اب دیکھتے ہیں صوبائی سطح پر بہت سارے جو ایشوز تھے اب وہ قدرے حل ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ اور پھر اگر ہم بات کریں وفاقی حکومتوں کی تو یہ جو اب کولیشن گورنمنٹ ہے بٹوین ٹو بگ پولیٹیکل پارٹیز آف پاکستان، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک انتخابی عمل تو مکمل ہو گیا۔ جی، وفاق میں جو دو پارٹیاں کامیاب ہو کر سب سے بڑی سامنے آئی ہیں وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون۔ جی، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دونوں جماعتیں تجربہ کار ہیں، انہیں حکومتیں چلانے کا تجربہ ہے اور اس کا فائدہ اب انتخابی عمل جب بالکل مکمل ہو جائے، وزیر اعظم حلف اٹھا لیں، کیبنٹ بن جاتی ہے، کابینہ آ جاتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ان کے جو پچھلے تجربے ہیں، کچھ خامیاں ہیں، ان سب کو یہ کوشش کر کے ہو سکتا ہے کہ آئندہ جو ہمارا فیوچر ہے اس ملک کا، اس ملک کے عوام کا، ان دو بڑی تجربہ کار پارٹیوں کے اقتدار میں آنے سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس عمل کی تکمیل کے بعد جی، کچھ لوگوں کو بہتر نظر آئے گا، کچھ تبدیلیاں نظر آئیں گی، اور میرا خیال ہے ہونی بھی چاہیے۔ صحیح۔ اچھا، جب نگران حکومت نے منصب سنبھالا اور پھر ہم نے دیکھا کہ جس طرح کے فیصلے کیے گئے، یہ فیصلے ہمیں ماضی میں کوئی اس کی مثال نہیں ملتی۔ جس طرح پرو ایکٹیولی ہر ایشو کو ایڈریس کیا گیا، چاہے وہ ڈالر کا مسئلہ ہو، جس طرح ڈالر اوپر جا رہا تھا اس کو سسٹین کیا گیا، پھر اس کے بعد کریک ڈاؤن کیا گیا خاص طور پر سمگلنگ مافیا کے خلاف۔ افغان ٹرانزٹ پہلی بار ہم نے دیکھا کہ اس کی مانیٹرنگ یا ان کے انخلاء کی بات کی گئی، پریکٹیکلی امپلیمنٹ بھی کیا گیا۔ تو یقیناً یہ سارے ایڈ آنس تو ہیں نا اس گورنمنٹ کے ساتھ۔ اور اس کے بعد یہ ایک روڈ میپ ہے، ایس آئی ایف سی کا قیام ہے، ایگزم بینک ہے، ہم وی کین نیم نمبر آف کاوشیں جو کہ سامنے آئی نگران گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو اب آپ کو لگتا ہے کہ آنے والی جو منتخب حکومت ہے اس پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان پالیسیز کو آگے لے کے چلنا ہوگا، کیا کہیں گے؟ بالکل، یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ موجودہ جو نگراں حکومت ہے جی، اس نے ماضی کی نگراں حکومتوں کے مقابلے میں بولڈ اسٹیپ اٹھائے اور بہت سے ایسے اقدامات کیے جو شاید منتخب حکومتیں بھی نہ کر پاتی۔ بالکل، ماضی میں مثال ہی نہیں ملتی۔ ہاں، نہیں ملتی۔ ماضی میں نگراں حکومتیں صرف انتخابات تک ہی جی، محدود رہتی ہیں، چونکہ ان کو ٹائم تھوڑا زیادہ ملا، لیکن کابینہ نے اور نگراں کابینہ نے اور نگراں وزیر اعظم نے بہت محنت سے کچھ پالیسیاں ایسی بنائی ہیں کہ ان پر یہ منتخب حکومت اگر کام کرے تو وہ ملک کے استحکام کے لیے شاید بہتر ثابت ہوں، صحیح، اور کرنا بھی چاہیے۔ جو ملکی مفاد میں اس پالیسیاں بنائی ہیں نگراں حکومت نے، بہت سے ایسے اقدامات کیے ہیں جو کوئی منتخب حکومت بھی شاید نہ کر پاتی، جی، جی، نگراں حکومت نے کیے ہیں۔ اس پر انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے
کہ انہوں نے نگراں ہوتے ہوئے بھی بہت اچھے اسٹیپ اٹھائے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، میں اگر مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب کی بات کروں اور پھر جو سربراہ ہیں پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب جو کہ پریزیڈنٹ شپ کے منصب پہ کو سنبھالنے جا رہے ہیں، یقیناً دو بہت بڑی پرسنالٹیز ہیں ہماری سیاست میں، اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اب خاص طور پر آفٹر چارٹر آف ڈیموکریسی ایک ہمیں پی ڈی ایم حکومت میں بھی وہ نظر آیا تھا کہ تمام تر پولیٹیکل پارٹیز ملک کو سنبھالنے کے لیے ایک ہوئیں، پھر اس کے بعد اب بھی ہمیں وہی دکھائی دے رہا ہے کہ تھرو چارٹر آف ڈیموکریسی یا چارٹر آف اکانومی کی اگر بات کی جائے تو یہ بھی بڑا خوشائند عمل نہیں آپ سمجھتے کہ اس وقت ملک کو سب سے پہلے پاکستان کا سوچنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جن حالات پہ ہم زندگی گزار رہے تھے یا قوم پریشان تھی، آئی تھنک اب وہ تھوڑی سی فضا ہمیں چھٹتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ بالکل، اس پورے عمل کا جو پلس پوائنٹ ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں آصف علی زرداری ہوں گے جی جو پیپلز پارٹی کے سرپرست ہیں، جی بڑے ہیں اور پیپلز پارٹی کو سنبھالیں گے جی اور گائیڈ لائن دیں گے۔ ان کے تجربے سے پیپلز پارٹی فائدہ اٹھائے گی، حکومت موجودہ جو منتخب ہو کے آئے گی وہ ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائے گی۔ بالکل خوش آئند بات یہ ہے کہ نواز شریف ان کے ساتھ موجود ہیں گائیڈ لائن دینے کے لیے، ان کی رہنمائی کرنے کے لیے۔ تو اس حکومت کو ان دونوں تجربہ کار شخصیات سے، بڑی قداور شخصیت ہیں پاکستانی سیاست کی، اور ان کی موجودگی اقتدار میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں، تو میرا یہ خیال ہے کہ موجودہ حکومت کو ان سے بہت اچھی رہنمائی مل سکتی ہے اور اس کے فائدے ہمیں، عوام کو، ملک کو، سب کو، معیشت کو، کیونکہ یہ اقتدار میں رہے ہیں، حصہ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ آصف زرداری فیصلہ ساز رہے ہیں پاکستان کی سیاست کے، اسی طرح نواز شریف وہ بھی بہت سیاستدان ہیں، بڑے تجربہ کار سیاستدان ہیں۔ ان سے بھی ہماری نئی آنے والی حکومت کو بہت ان سے رہنمائی مل سکتی ہے جس کا فائدہ براہ راست عوام اور ملک کو پہنچ سکتا ہے۔ رائٹ۔ اچھا، اگر میں بات کروں، کیونکہ ظاہر ہے کل ہم نے دیکھا کہ ایک بیان جو کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے آتا ہے جس میں کہا جی نوجوان نسل خود کو گالی گلوچ بدتمیزی سے دور رکھے اور ساتھ ساتھ سیاسی نہیں پاکستان کا مفاد سوچنا ہے۔ شہباز شریف صاحب کا ایسا کہنا تھا جو کہ ہمارے نومنتخب وزیر اعظم اب بننے جا رہے ہیں۔ یہ جو گالی گلوچ کی سیاست اور بدتمیزی اور پھر اداروں کی تضییق کرنا یا پھر تذلیل کرنا، آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں ڈائریکشن کھو بیٹھے تھے؟ یہ خاص طور پہ یوتھ کی اگر بات کی جائے تو حالانکہ بڑی باشعور قوم ہے لیکن پھر بھی اس طرح کے جو عنصر تھے وہ شامل حال ہو گئے تھے، تو اس کی کیا وجوہات تھیں اور پھر اس چیز کو بہتر کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ہم نے ہمارے ملک میں سوشل میڈیا کو اتنا آزاد چھوڑ دیا جی کہ جس کی جو مرضی آئی، جس طرح سے چاہا اس کو استعمال کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ جلدی اثر لیتی ہے بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی ریسرچ کے، تھوڑے ایموشنل بھی ہیں۔ ایموشنل بھی ہیں۔ اچھی بات ہے ویسے ایموشنل ہونا، لیکن پازیٹیو اگر ہو، پازیٹیو، نیگیٹو نہیں، نیگیٹو اگر چلے جاتے ہیں تو وہ ملک کی استحکام کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ بے شک، بالکل اس ملک کا مستقبل ہے کہ یہ جو ہمار ان کے اندر اگر یہ منفی رجحانات اگر زیادہ ہوں گے تو اس کا نقصان پوری قوم کو پہنچے گا۔ نواز بات کی کل کی تقریب میں، وہ انہوں نے کسی حد تک درست کی جی اور انہوں نے یہ صحیح اصل کو اس سلسلے میں غور کرنا چاہیے جی تاکہ ملک کو ان کے کسی رویے سے نقصان نہ پہنچے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، چونکہ ہم اگر ڈسکس کر لیں مریم نواز صاحبہ کو بھی صوبائی سطح پہ جس طرح اب وہ منصب سنبھالنے جا رہی ہیں، کل نگران وزیر اعلیٰ صاحب کی ملاقات ہوئی بڑے خوش ماحول میں، جس طرح کی باتیں ہوئیں اور خوشگوار ماحول تھا، اور اس میں وہ یہ بھی بات ڈسکس کیا گیا کہ چیلنجز کیا کیا ہیں، پھر آنے والے جو گورنمنٹ ہے اس کو کس طرح پرفارم کرنا۔ تو یقیناً ایک بہت اچھے ماحول میں یہ بات چیت ہوئی۔ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ چونکہ ظاہر ہے بہت ساری نظریں، اور انفیکٹ ود دا ٹائم مریم نواز صاحبہ نے بھی بڑا نام اپنا منوایا ہے سیاست میں آ کے، اور خاص طور پر نوجوان نسل کو لے کر چلنے میں، تو ایک امید آپ کو لگتی ہے کہ زندہ رہ سکتی ہے یہاں پہ؟ جی بالکل رہ سکتی ہے۔ پاکستان کی سیاست کی تاریخ میں دو تاریخی لمحات تھے۔ ایک تو جب محترمہ بے نظیر بھٹو نے خاتون وزیر اعظم، پہلی خاتون وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا، بالکل بے شک، اور ایک یہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی رقم ہونے خاتون جا رہی وزیر اعلیٰ، ہے جی جی کہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ حلف اٹھائیں گی۔ بالکل بے شک۔ اور یہ پاکستان کی سیاست میں یہ دیکھنے میں آیا کہ نون لیگ کے اندر جب بہت سے مرکزی رہنما قیادت یہاں نہیں تھے تو انہوں نے اس پارٹی کو سنبھالا، بالکل ایسے اور بڑی اسٹرگل کی، اور ان کے اندر وہ جذبہ ہے جو کسی صوبے کو بلکہ ملک کو ترقی کی طرف لے جا سکے۔ تو یہ شاید میرا خیال ہے کہ پنجاب کے لیے
بہت اچھی بات ہے کہ وہ کام کرنے کا جذبہ رکھتی ہیں. پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہونے کا یہ ان کے پاس ہے, کریڈٹ جاتا ہے ان کو کہ پہلی پنجاب کی, اور جی اس کے مسائل صحیح. لیکن جو دیے مسائل کے لیے گائیڈ لائن, جی سبب نہیں کہ پنجاب کے مسائل. اچھا کی ویژن کی بات تو نواز صاحب جو مسائل ہیں خاص طور پر گراس روٹ لیول پر, پہلے سب سے یوتھ کے لیے بہت سی اپرچونیٹیز ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ تعلیم ہے لیکن جاب اپرچونیٹیز نہیں ہے. تو اس پہ بھی انہوں نے بات چیت کی اور انہوں نے کہا کہ اس کو بہتر بنانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی, اور خاص طور پر جو دور پنجاب کے ایشوز ہیں انہیں بھی ایڈریس کیا جائے گا. تو یہ ایک یونٹی کا فیکٹر ہمیں دکھائی دینے لگا ہے. اور پھر انڈر دا شیڈو آف ہر فادر میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب, یقیناً آپ کو نہیں لگتا کہ ایک بہت اچھی گائیڈنس بھی موجود ہے, اور ایک مثالی کردار جو کہ ایس ایم شہباز شریف صاحب نے پنجاب کو دیا, تو وہ بھی ایک رول ماڈل سامنے کھڑا ہے مریم نواز صاحبہ کے. بالکل, ان کو وہ 16 ماہ کی جو حکومت پی ڈی ایم کی تھی جی اس میں شہباز شریف کے شانہ بشانہ رہی ہیں بالکل مریم نواز شریف, نو ڈاؤٹ. تو انہیں کسی حد تک تجربہ ہے حکومت چلانے کا, صحیح. وہ نئی نہیں ہے. جی وزیر اعلیٰ ہوں گی, تجربہ کار وزیر اعلیٰ ہوں گی یہ, اور انہوں نے 2-3 چیزوں میں فوکس کرنے کا عزم کا اظہار کیا ہے. صحیح. امن و امان ہے, بے روزگاری ہے, خواتین کے مسائل ہیں, اور اس طرح کی 3-4 ایشوز جو بہت امپورٹنٹ ہیں, جی ان کے لیے انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ میں نے اس پر کام کرنا ہے. صحت کارڈ پہ, ان پہ 2-4 صحت کے مسائل ہیں, ان کو حل کرنا. تو میرا خیال ہے کہ پنجاب میں تبدیلی دیکھنے میں آئے گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اگر بات کی جائے سڑک پہ نکلنے کی سیاست, یا پھر میں نہیں مانوں گا کی گردان لگا دی جائے ہر بار, اس کے بعد انتشار پھیلانے کی کوشش کی جائے, عوامی مینڈیٹ سب کے سامنے ہے, اگر 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز مل کے ان کو مینڈیٹ دیا ہے عوام نے, وہ حکومت بنانے جا رہی ہیں, تو میرے خیال سے اس پہ کوئی دو رائے تو نہیں ہونی چاہیے. ماضی میں دیکھا 2018 کے الیکشنز بھی دیکھ لیں تو پی ٹی آئی کو اگر مینڈیٹ ملا تھا تو تمام تر پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا. یہ سڑکوں کی سیاست, دھرنے کی سیاست, اس سیاست میں نہیں بلکہ پاکستان کے لیے کام کیا گیا تھا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ بہت بڑی ذمہ داری دیگر سیاسی جماعتوں پر بھی ہے کہ انہیں یہ سوچنا ہوگا کہ ملک اس کیفیت میں نہیں ہے کہ آپ انتشار کی سیاست یا پھر اس طرح کے معاملے کریں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, عالمی صورتحال, ملک کی معیشت کی صورتحال, ملک کی حالات, ہمارے چاروں طرف سرحدوں پہ صورتحال, یہ ہم انتشار کے کسی بھی قسم کے, چاہے سیاسی انتشار ہو, معاشی افورڈ ہی نہیں کرتے, ہم افورڈ نہیں کر پائیں گے, اور ہم کر بھی نہیں سکتے. جب 2 بڑی پارٹیاں اگر آ چکی ہیں تو انتظار کر لینا چاہیے, لیکن شاید ہم میں اتنا ظرف نہیں ہے یا اتنا ہم میں برداشت نہیں ہے. سڑکوں کی سیاست کبھی بھی کسی ملک کے مفاد میں نہیں رہی, اور یہ سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ بڑے دل کے ساتھ اس مینڈیٹ کو قبول کریں اور حکومت کرنے دیں, حکومت چلانے دیں. انتشار سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے, قوم کو نقصان پہنچتا ہے, ہماری معیشت کو نقصان پہنچتا ہے, اور ہمیں پھر اس کا بھگتنا ہوتا ہے جو نقصان ہمیں پہنچتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انتشار جو پھیلایا ہے, یا احتجاجی یا دھرنے یا جلوس, ریلیاں, یہ اس وقت سوچنا چاہیے قیادت کو, کیونکہ 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اقتدار میں آئی ہیں, انہیں مینڈیٹ عوام نے دیا ہے, اور سڑکوں پر لا کر اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلنا ہے, کچھ رزلٹ نہیں نکلنا ہے سوائے اس کے کہ ملک کو نقصان پہنچے گا اور ملک کی معیشت کو نقصان پہنچے گا, اس میں انتشار پھیلے گا. تو کوشش کرنی چاہیے کہ تحمل اور برداشت سے مل بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنا. رائٹ جی, بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ اسلم قائم خان جی, آپ نے وقت نکالا. اسلم قائم خان جی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے, کیونکہ ایک بہت خوبصورت پہلو ہے شب بارات جو ہے وہ آج کی رات ہم منانے جا رہے ہیں مسلم امہ, اس پر بھی بات کریں گے, اس کی فضیلت پر بات کریں گے. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. اس یقین کی طرف جاتے ہوئے رجحان کا نام ہے جس پہ ایک مسلمان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے حضور وہ سرخرو ہو جائے گا. بندائے آسی ہوں, خطا کار ہوں مولا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ 7 آسمان جو ہیں اور زمین جو ہے اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے ہے جیسے صحرا میں کوئی کڑا, کوئی رنگ پڑا ہوا. اللہ. جب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اتنی کثرت سے شعبان میں روزے، تو اس کی دیکھیے حکمت کیا فرمائی کہ فرمایا اے اسامہ لوگ جو ہیں رجب اور رمضان کے مابین اس مہینے کی عظمت سے غافل ہیں۔ کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ دیکھا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ اور ویسے بھی دوسرے ذرائع سے بعض لوگ مذہبی معاملات پر رائے دہی کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، کوئی فتویٰ جاری کرتے ہیں، یا مقدس شخصیات، مذہبی شخصیات اور قابل احترام شخصیات جو ہیں یا کتابیں ہیں ہماری قابل احترام اور مقدس کتابیں، مقدس دوسری علامات ہیں اسلام کی، دین کی، اس سلسلے میں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ صرف وہ لوگ جو واقعی علم دین رکھتے ہیں اور علم دین سے ان کی مناسبت ہے وہ اس پر رائے دہی کر سکتے ہیں۔ عام آدمی کے لیے بہتر یہی ہے کہ ان چیزوں سے اعتراض کرے، کیونکہ غلط دینی بات کی اشاعت جو ہے وہ بہت بڑے گناہ اور جرم ہے۔ قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے۔ تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295 بی کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہبا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور چونکہ ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم بات کریں گے شب برات کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے، تو اللہ پاک ہمیں ویسے تو ہر روز ہر لمحہ یہ موقع دیتے ہیں کہ اللہ پاک سے معافی مانگ لی جائے، اللہ پاک کی جو تجلیات ہیں وہ سمیٹ لی جائیں، گناہوں سے توبہ کر لی جائے، اپنا ایمان جو ہے اسے مضبوط اور مستحکم کر لیا جائے۔ لیکن خاص طور پر شعبان کا یہ خوبصورت مہینہ ہے رمضان سے پہلے، کہ جس میں ایک اور بہت اہم موقع مسلم امہ کو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں شب برات کی صورت میں۔ 14 تاریخ کو غروب آفتاب کے بعد 15ویں تاریخ جب شروع ہوتی ہے تو یہ رات ہمیں نصیب ہوتی ہے، اور یہ اتنی خوبصورت اور اتنی فضیلت والی رات ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس بابرکت رات میں سب کچھ بانٹ دیا جاتا ہے، مسلم امہ کو جو ہے وہ عطا کر دیا جاتا ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ اور عام لفظوں میں اگر کہا جائے تو یہ آڈٹ کی رات بھی کہلا سکتی ہے، کیونکہ تمام تر جو فیصلے ہیں وہ آسمانوں پر کیے جاتے ہیں مسلم امہ کے لیے، اور یقیناً جو ہر مسلمان ہے وہ اللہ پاک کی اگر تجلیاں سمیٹے اور آج کی رات خاص طور پر جو عبادات کا سلسلہ ہے اسے اتنا مستحکم اور مضبوط رکھیں کہ اللہ پاک سے جو ایک کنیکشن ہے وہ بنتا دکھائی دے، اور ہر وقت یہ کنیکشن جو ہے وہ انسانی دل میں اللہ پاک سے جڑے رہنے کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ اس کی فضیلت کیا ہے، شب برات کی فضیلت کیا ہے، کس طرح کی عبادات کر سکتے ہیں، اور اللہ پاک کی جو رضامندی ہے
اور آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ان کی سیرت طیبہ ہے، اس سے کیا مثال ملتی ہے ہمیں کس طرح ایک زندگی بہتر گزارنے کی اور پھر ایک اچھا مسلمان بن کے دکھانے کی، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ سید مکرم اشرف صاحب، اسلامک اسکالر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ ہیں، آپ بھی اسلامک اسکالر ہیں، آپ بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہستیاں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ میں صاحبزادہ صاحب آپ کی طرف اگر آؤں تو چونکہ ایک بہت بڑی رات ہے، بہت فضیلت والی رات ہے، اللہ پاک کی جو تجلیات ہیں وہ کس طرح سمیٹی جائیں اور اس کی فضیلت کیا ہے، یہ بیان کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات برکتوں اور رحمتوں والی رات ہے، بے شک، فضیلتوں والی رات ہے۔ بے شک، حدیث مبارکہ میں آیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک حدیث میں فرمایا 3-4 راتیں اور ایک حدیث میں فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں دعا رد نہیں ہوتی، سبحان اللہ، اور ان راتوں میں سے ایک رات شب برات کی رات ہے، یعنی کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب، 15ویں شب، 14 تاریخ اور 15ویں شب جو آج ہمارے ملک پاکستان میں منائی جائے گی۔ تو یہ ایسی برکتوں اور رحمتوں والی رات۔ پھر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک حدیث مبارکہ روایت، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو رات ہے یہ بڑی رحمتوں اور اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق غروب آفتاب سے لے کر آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، کیا بات، اور اس کی طرف سے ندائیں ہوتی ہیں، ہے کوئی جائے، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ آج اس کی مغفرت کرتی جائے، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ آج اس کی بخشش ہو جائے، ہے کوئی رزق میں فراوانی چاہنے والا سبحان کہ اللہ، آج اس کے رزق کی فراوانی ہو جائے، بالکل، تو اس کی طرف سے ندائیں لگائی جاتی۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ بڑی پیاری، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، ہماری ماں امہات المومنین میں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ یہ رات کیسی رات ہے؟ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جاننے والا۔ فرمایا عائشہ یہ رات بڑی رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے، اس رات میں آئندہ جو معاملات ہیں آئندہ سال میں ہونے والے ہیں وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین سے بندہ جو بھی طلب کرتا ہے، جو بھی مانگتا ہے، وہ اس رات میں ضرور بضرور اسے عطا ہوتا ہے۔ پھر بڑے پیارے الفاظ کتاب بھی میرے پاس موجود ہے کہ فرمایا کہ اس میں بندوں کے رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اور اس شب میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوزخ کی آگ سے نجات دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اور سبحان پھر اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسلم کہ اتنی تعداد میں اس رات کو بندوں کو جنتیں عطا ہوتی ہیں کہ جتنے قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بال ہیں، سبحان اللہ، یعنی کہ اس کا کوئی حساب نہیں، بے حساب و کتاب اس رات میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کاشان نبوت سے باہر تشریف لائیے اور آسمان کا دیکھیے، اس کو ملاحظہ فرمائیے۔ تو فرمایا جب میں باہر گیا، دروازہ کھلے تو منادی ندائیں کر رہا تھا رب کی طرف سے کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اس رات میں نماز پڑھے، خوشخبری ہے اس کے لیے جو اس رات میں قیام کرے، خوشخبری ہے اس کے لیے جو اس رات میں رکوع کرے، خوشخبری ہے اس کے لیے جو اس رات میں سجدہ کرے، خوشخبری ہے اس کے لیے جو اس رات میں روئے اور گڑ گڑائے اور دعائیں مانگے۔ کیا بات ہے، سبحان یہ اللہ، جو رونا ہے نا، جی ایک ایسی چیز ہے کہ جب بندہ تڑپ کر گڑ گڑا کر اپنے رب سے مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، تو اس کی شان کریمی پھر اس پر نازل ہوتی ہے، سبحان اللہ، پھر اس کی بخشش بھی ہو جاتی ہے، اس کی مغفرت بھی ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے اس کے سامنے جھک جائیں، اس سے مانگ لیں، اس سے طلب کر لیں، تو یقیناً وہ اس رات میں ضرور بضرور عطا فرمائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت خوبصورت۔ ڈاکٹر صاحبہ میں اگر آپ کی طرف آؤں تو چونکہ فضیلت جس طرح سید مکرم صاحب نے ارشاد فرمایا، بیان کی، آج کی رات چونکہ عبادات کی رات ہے، ایک عبادت کا سلسلہ عموماً ویسے امت جو مسلمہ ہے وہ سمجھتی ہے اس چیز کو، باشعور بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ ویسے تو عبادت کا سلسلہ ہر لمحہ جاری رہنا چاہیے، لیکن کچھ مخصوص راتیں ہیں جیسے کہ آج کی خوبصورت رات ہے، کس طرح کی عبادات کی جائیں، آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس میں کیا مثال ملتی ہے، یہ بھی ہمیں ذرا بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے عبادت کی بات آپ نے کی تو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ،
کہ جن و انس کو ہم نے پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں. بے شک بے شک پوائنٹ سب سے اسٹریس دیا جا رہا ہے. جی کہ بالکل خلقت کا سبب ہی یہ ہے, اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. باقی سب چیزیں تو سروائیول کے لیے اور دیگر معاملات ہیں. پھر ایسے مواقع, چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ خلق الانسان ضعیفا, کہ وہ میں جانتا ہوں کہ میں نے انسان کو ضعف میں پیدا کیا, نہیں وہ کمزور ہے. جی جی جی. تو اللہ کی رحمت کی انتہا دیکھیے کہ فرمایا کہ پیدا میں نے کیا جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے, اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ جو انسان ہے یہ کمزور ہے. تو ہمیں کچھ ایسے دن, کچھ ایسے مہینے, کچھ ایسی راتیں عطا فرما دی, جیسے شب قدر کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں, 1000 مہینوں کی عبادت کا اجر و ثواب نصیب ہو جاتا ہے. اسی طرح سے برات کے معنی ہوتے ہیں بری الذمہ ہونا, یا ایک سینس میں آزاد کرنا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آزادی کی رات مقرر فرما دی, اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ امت مسلمہ کی جو شان فضیلت ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کہ تمہیں میں نے بہترین امت بنایا. بے شک ہماری بہترین ہونے کا سبب کیا ہے؟ باقی بھی تو امتیں تھیں, 1,24,000 انبیاء تشریف لائے, تو ظاہر ہے کہ آلموسٹ اتنی امتیں بھی آ گئیں. فرما رہے ہیں تم نیکی کی رغبت دیتے ہو, برائی سے روکنے کی کوشش کرتے ہو, اور خود بھی ایمان رکھتے ہو. تو یہ میں نے یہ ساری تمہید اس لیے باندھ دی کہ ظاہر ہے کہ ابھی بھی بہت سے ہمارے بہنیں بھائی ذرا سا مطمئن نہیں ہیں, کنفیوزڈ ہیں کہ کیا یہ اس رات ہم کیا کریں. تو بس اتنا ہی عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ کی عبادت ہے, پیدا ہی عبادت کے لیے اللہ نے فرمایا. آپ سے ہو سکتا ہے تو روز جاگ لیجئے, ہم نکمے نالائق لوگ ہیں تو ہم تو ایسی راتیں ڈھونڈتے ہیں کہیں سے ہمیں مل جائے ریفرنس. جیسے ابھی حضرت صاحب نے بھی فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ان دو ہستیوں کے علاوہ کس کی ہمیں مثال چاہیے کہ دونوں نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی. اور اس میں عبادت, چونکہ اب آپ پوچھتے عبادت کیا کی جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت البقیع میں پایا, اور آپ وہاں پر عبادت فرما رہے تھے. ایک روایت میں ہے کہ اتنا طویل سجدہ آپ فرما رہے تھے اور دعائیں فرما رہے تھے کہ اما عائشہ فرماتی ہے کہ میں گھبرا گئی کہ یہ اتنا طویل سجدہ ہے, اور آپ نے دعا بھی سکھائی, اور یہ بھی فرمایا جانتی ہوں یہ کون سی رات ہے. کیا بات ہے. اس رات اللہ سبحانہ وتعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں, اور جو دعا کرتا ہے اس کی دعا پوری کی جاتی ہے. تو ہم تو رسک نہیں لے سکتے کہ جب ہمیں کہیں سے ایک چھوٹی سی بھی امید, کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, تو اس وقت تو ہم سب ڈوب رہے ہیں. ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے سہارے کی, ہمیں وے آؤٹ کی ضرورت ہے. تو اس صورت میں عبادت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ مثال دیتے ہیں, آپ کی تو ذات بابرکات وہ ہے کہ آپ پوری رات ایسے عبادت فرماتے تھے کہ نالین مبارک جو ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاؤں مبارک ہیں ان کے بارے میں بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کیفیت پیدا ہو جاتی تھی کہ وہ پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوج جاتے تھے, اور پھر وہ نالین جو پہننے میں بھی دشواری پیش آتی تھی صبح اٹھ کر, کہ اتنا اس پہ سویلنگ آ جاتی تھی طویل قیام سے. تو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس رات کو عبادت کی جائے اور دن میں روزہ رکھا جائے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے امید ہے کہ بہت بڑے بڑے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. پھر کچھ احادیث میں بھی بتایا گیا کہ ان لوگوں کی طرف اللہ کی نظر رحمت نہیں ہوتی, وہ بھی ایک انڈیکیٹر کی طرح ہے ہمارے لیے کہ جب اللہ اتنے رحمان ہے, اتنے رحیم ہے, اور بنی کلب کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر مغفرت ہو رہی ہے, تو خدا نہ خواستہ کہیں ہم اس سے محروم نہ رہ جائیں. تو جتنی توفیق ہو سکے عبادت کی جائے. اس میں بہت خوبصورت اعمال ہے. دیکھیں جیسے پہلے تو خود اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو عبادت, دن میں روزہ. روزے کی اہمیت آلموسٹ ہم جانتے ہیں, تو نوافل پڑھ لیے جائیں کثرت سے. تسبیحات, مغفرت, چونکہ مغفرت کی رات ہے تو مغفرت کا ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ استغفار بھی پڑھی جا سکتی ہے, صلاۃ التوبہ بھی پڑھی جا سکتی ہے, صدقہ و خیرات بھی کیا جا سکتا ہے. 2 رکعت میں آسان ایک بتاتی ہوں, باقی حضرت صاحب بھی بیان کریں گے. 2 رکعت کم از کم نفل کی نیت کر کے اللہ کی رضا کے لیے, اور سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 10 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لیا جائے. یہ صورتیں قرآن پاک کی بنیاد ہیں, بے شک حسن ہیں, اساس ہیں. تو انشاءاللہ پھر سلام پھرنے کے بعد خاص دعا کی جائے رزق میں برکت کے لیے, مغفرت کے لیے, اور خاص طور پر آج کے زمانے میں امت مسلمہ کے لیے کہ اللہ ہمارا کھویا ہوا عروج ہمیں عطا فرما دیں اور ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا فرما دیں. تو انشاءاللہ
ہر عبادت فاستبقوا الخیرات کے کانسیپٹ کو یاد رکھیں جی۔ کہ نیکیوں میں مقابلہ کرو. میں کیوں آپ عبادت کر لیں اور میں کیوں چھوڑ دوں؟ میں تو ہاں ہو سکتا ہے میں یہ کر سکتی ہوں کہ آپ صرف شب برات کی عبادت کریں گے، میں نیکسٹ رات بھی کر لوں گی اگر آپ سے افضل ہوں تو چھوڑوں گی نہیں، اور ایسا نہیں کروں گی کہ میں کیوں کروں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دیں، اور جب اللہ تعالیٰ نیکی کی جاتی ہے کبھی اس کو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے، ضرور قبول ہی فرماتے ہیں. بے شک بے شک، سبحان اللہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا. صاحبزادہ مکرم صاحب، میں اگر آپ کی طرف آؤں تو جس طرح ہم نے فضیلت بیان کی، جو اللہ پاک کے تجلیات ہیں اس میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جسے ہم سمجھتے بھی نہیں، پرکھتے بھی نہیں، اور اللہ پاک ہمیں عطا کر دیتے ہیں. اور چاہے وہ ہم اللہ پاک سے مانگیں یا نہ مانگیں، اللہ پاک کی ذات اتنی رحیم و کریم ہے کہ وہ پھر بھی ہمیں ہر لمحہ عطا کرتے ہیں. اگر آج کی رات کی نسبت سے ہم دیکھا جائے تو نوجوان نسل میں کچھ عدم برداشت بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، انتشار کی کیفیت ہے، پھر اس کے بعد دیکھا جائے تو کچھ ڈائریکشن بھی دکھائی نہیں دیتی. تو آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، کس طرح ان کی سیرت طیبہ سے ایک جو برداشت کی کیفیت تھی، جو مسکراہٹ کی کیفیت تھی، اس کو کس طرح اپنایا جائے، یہ ذرا بیان کیجیے گا، کیونکہ یہ بہت لمحہ فکریہ بنتا جا رہا ہے. جی بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا، اور وقت کی ضرورت بھی ہے کہ آج کل اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل دین سے دور ہو چکی ہے. صحیح جی. اور دین کو سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف چینلز پر، یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر جو کچھ بیان ہو گیا بس یہی کافی ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خود علم حاصل کرو، قرآن مجید کی تعلیم کو پڑھو، اس کو سیکھو، اور اس سے سمجھو کہ دین اصل ہے کیا. اور اعتراضات بھی دین پر اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ہی نہیں کیا. جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت مبارکہ ہے، اگر اس پر عمل ہو جائے ایک ایک سنت مبارکہ پر، تو یہ ساری چیزیں خود بخود دور ہو جائیں. سبحان اللہ. عدم برداشت، غصے کا ایک دم آ جانا، یہ ساری چیزیں یہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم دین سے دور ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر غصے کی حالت ہو تو تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ. کیا بات ہے. پانی پی لو. بیٹھے ہو تو پانی پی لو. اور ایک حدیث مبارکہ میں یہاں تک فرمایا کہ اگر بیٹھے بھی ہو تو لیٹ جاؤ. صحیح. اس کیفیت کو بدل دیا، اس کیفیت کو فوراً بدل دو. سبحان اللہ. یا پھر بہترین فارمولہ بتایا. جی بزرگان دین نے اس میں اور تطبیق فرمائی اور تشریح فرمایا کہ تم فوراً جا کر وضو کر لو. سبحان اللہ. جب وضو کر لو گے تو وضو کی برکات اور اثرات جو تمہارے اوپر آئیں گے تو اس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ ٹھنڈا کر دے گا تمہارے ذہن کو بھی، تمہارے دل کو بھی. اور پھر اس کی جو برکتیں ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے وضو سے صرف ہاتھوں کو دھویا، نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن نماز کے لیے جاتا ہے اور اس سے قبل وضو کرتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف فرمائے. سبحان اللہ. منہ میں پانی لے کر کلی کرتا ہے تو اس کی زبان کے گناہ معاف ہو جاتے. وہ چہرے کو دھوتا ہے تو اس کی آنکھوں کے چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے. وہ پیروں کو دھوتا ہے تو اس کے قدموں کے پیروں کے گناہ معاف ہو جاتے. تو یہ ایسی چیز ہے کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بندہ مومن پورے دن وضو کی کیفیت میں رہے گا تو اس کے اندر انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ جو بے صبری کی کیفیت ہوتی ہے اور ایک دم غصہ آ جانا ہوتا ہے، یہ چیز ختم ہو جائے گی. اور پھر ایک اور چیز بزرگان دین نے فرمائی کہ ہر وقت چلتے پھرتے اپنے آقا جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہو. کیا بات ہے، کیا بات. ہر وقت درود کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، جس وقت پڑھیں وہ ہر وقت قبول ہے، ہر وقت مقبول. بے شک. وہ جو پڑھا جاتا ہے وہ قبول ہو جاتا ہے، اور جو پڑھتا ہے وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو جب پڑھتے رہیں گے، اس پر عمل کرتے رہیں گے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یقیناً وہاں سے رحمتیں بھی نازل ہوں گی. اور جو اس کی رحمت کے سائے میں ہوگا پھر اس کی زندگی کا ہر کام بھی آسان ہوگا اور ہر معاملے میں اسے کامیابی اور کامرانی نصیب ہوگی. سبحان اللہ. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، جس طرح سید مکرم صاحب نے ارشاد فرمایا، ڈیفینیٹلی یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ یہ دور بڑا نازک ہے. خاص طور پر اگر امت مسلمہ کے لیے بات کی جائے، مصیبتیں بہت زیادہ ہیں، پریشانیاں ہیں. اس کے بعد بہت سی ایسی کیفیات ہیں کہ جس میں ہم اکثر پریشان ہو جایا کرتے ہیں، اور چھوٹی سی تکلیف بھی ہمیں ایک بہت بڑا دکھ یا غم دے جاتی ہے. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کو پڑھیں اور جانیں اور اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری تمام تر جو زندگی ہے، حیات مبارکہ ہے، وہ تو بے پناہ مصیبتوں میں گزری، اور آپ نے ہمیشہ دعا کی
اپنی امت کے لیے، انفیکٹ جو لوگ دشمن بھی تھے، تکالیف دیا کرتے تھے، ان کے لیے بھی ہمیشہ ہاتھ اٹھائے، مسکراہٹ ہمیشہ رہتی تھی آپ کے چہرہ انور پہ. تو یہ جو کیفیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے، اس کو ہم اس طرح اپنا کے اپنی زندگی کو آسان کیوں نہیں بنا لیتے؟ جیسے حضرت صاحب نے فرمایا نا، یہ پتہ ہو تو کریں گے نا عمل. تربیت بہت ضروری ہے، اور یہ تربیت ایڈلٹ ہونے آنکھیں کھول لیتا ہے دنیا میں آنے کے بعد، تب سے شروع ہوتی ہے. تو ایک ایک ہر کام کرتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی. دوسرا ہم گھبرا جاتے ہیں مشکل حالات سے، ناپسندیدہ صورتحال سے، ہماری خواہشات پوری نہیں ہوتی ان سے. اس کا جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ یہ کہ ہم نے یہ جانا ہی نہیں کہ یہ دنیا تو امتحان کی جگہ تھی. آپ نے وہ گیمز دیکھے ہیں جو کسی روم میں بند کر دیتے کسی کو، اور وہ پزل سالو کرنے ہوتے ہیں، یہاں پر یہ چیز ہے فلاں، ایک ڈیفیکلٹی سے وہ ایک پزل کو سالو کر کے نکلتا ہے تو دوسرا، دوسرے سے تیسرا. جو شخص اس روم میں انٹر ہوتے ہیں وہ مینٹلی اس چیز کے لیے پریپیئر ہوتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر ایک کے بعد ایک مشکل میں ہوگا، روم لاک ہوگا، اس کو کھولیں گے تو اگلے روم میں جائیں گے، ورنہ پورا دن یہیں سٹک رہیں گے. وہ تیار ہے، اور وہ بیٹھ کے ڈپریس نہیں ہو رہا کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ، وہ سوچ رہا ہے کہ مجھے وے آؤٹ ڈھونڈنا ہے، مجھے کرنا کیا ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ دنیا جائے آزمائش ہے، اللہ نے آزمائش کے لیے بنائی، تو ہمیں یہ دیکھنا اچھا اب میرے پاس یہ آزمائش آئی ہے تو اب مجھے کیا کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو تکالیف اور آزمائشیں آیا کرتی تھی وہ گروہ انبیاء پر آیا کرتی تھی. ہماری مسٹیک یہ ہے کہ ہم نے اس کو دنیا کو جنت سمجھ لیا، اور ہم میں سے ہر شخص اس کو پرفیکٹ کرنا چاہتا ہے. میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ تو اللہ کا کرم، فضل اور رحمت ہے کہ جتنے عیش ہم کر رہے ہیں نا امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسپیشلی اس دور کے لوگ، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانیاں ہمارے لیے اللہ پاک نے پیدا کر دی، بے شک مالی قربانیاں، جانی. آج آپ مجھے بتائیے، میں آپ سے کہوں اپنے اکاؤنٹ میں سے پلیز مجھے 5,000 ٹرانسفر کر دیں، یا میں آپ کو کہوں 5,000 صدقہ کر دیں، آپ کہیں گے میں جانتا ہوں کہ مجھے کب کرنا ہے، کتنا صدقہ کرنا ہے. وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے تھے صدقے کی فضیلت کیا ہے، وہ کچھ نہیں رکھتے تھے اپنے پاس. آج کتنے آپ نے دیکھیں سخی، مانتی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت سخاوت کرنے والے، لیکن کون ہے جس نے سب کا سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. ہم سوچ سمجھ کے خرچ کرتے، وہ سوچ سمجھ کے خرچ نہیں کرتے. بالکل ان کے لیے تو حکم آ جایا کرتا تھا کہ اتنا خرچ مت کرو کہ خود ہاتھ اپنے جو ہے وہ آپ گھر والے بھی بیٹھے کہ اب کیا ہوگا. تو فرق بہت ہے. اس کے باوجود جب ہمیں اتنی اللہ کی طرف سے آسانیاں ملی ہیں تو ہم گھبرا اس لیے رہے ہیں کہ ہم ریالٹی کو نہیں دیکھ رہے کہ جو یہاں پر سکھ میں رہے گا وہ وہاں سکھ میں نہیں رہے گا. جب آپ یہ اینگل دیکھیں گے تو پھر آپ پریشان نہیں ہوں گے. آپ جانتے ہیں کہ مجھے میری ہر تکلیف پر صبر کرنے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جزا ملے گی. فرمایا بھی کہ آپ مشکل سے نکلنے کے لیے دعا کریں. ہمارے ہم سب کو، بچوں کو، جوانوں کو گا کہ دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امتحان کے لیے پیدا کیا. اور میں کی چھوٹی سی عرض کروں مثال، دیکھیے یہاں پہ ویوز ہوتے ہیں اور ہزاروں اپلیکیشنز جاتی ہیں. ہم آج کل تو آن لائن سبمٹ کر دیتے ہیں. جب ہم آن لائن اپلیکیشن سبمٹ کر دیتے ہیں، وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آتا، فردر آپ سے کوئی ڈاکیومنٹس مانگے نہیں جاتے، آپ کو کہا نہیں جاتا کہ آپ کی انٹرویو ہوگا یا اسیسمنٹ ہوگی، ہم اپسیٹ ہو جاتے ہیں، ہم خوش نہیں ہوتے. اللہ کا شکر ہے مجھے تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر مجھے کچھ کرنے کے لیے کہا جاتا تو اس کے بعد نتیجے کے طور پر مجھے ملازمت مل جاتی. تو اگر یہاں دنیا میں آپ کو آزمائش نہیں آ رہی اور مشکلیں نہیں آ رہی تو یہ خوشی کی بات نہیں ہے. اس کا مطلب کہ وہاں پر آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے جو آپ کو کوئی مقام ملنا چاہیے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کے فضل کا، اس کی رحمت کا سوال کرتے جائیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھیں کہ ہر دکھ میں بھی، تکلیف میں بھی سب سے بڑی بات فرمایا مسکراہٹ بھی صدقہ ہے. وہ لوگ جو دکھی، غم زدہ، پریشان، مایوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، مسکراتے ہوئے لوٹتے تھے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آج ہم بات کرتے ہیں کہ کاؤنسلنگ کی جائے، لوگوں کو کسی طرح سے ان کی تھراپیز کی جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون تھا جس نے کسی کی کاؤنسلنگ کی ہو اور اس کو اس غم سے نکال دیا ہو. بس جاننا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا. پوری دنیا سے دیکھ رہے ہیں، ٹپس دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس جا رہے ہیں، اپوائنٹمنٹ لے رہے ہیں اور اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں. اور جہاں پہ سارے علوم کا منبع ہے، اب یہ جو بات ہے کہ غصے کی حالت میں بھی کھڑے ہوئے تو بیٹھ جائیں،
اتنی سائنٹیفک ریزنز ہیں کہ ایک سٹیٹ آپ چینج کر لیتے ہیں, پوزیشن چینج کرتے ہیں, سچویشن چینج کرتے ہیں اور ایک دم سے ساری صورتحال چینج ہو جاتی ہے. جب آپ سائنٹیفکلی اس دین کو دیکھتے چلے جاتے ہیں تو آپ کا ایمان اور پختہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ سبحان اللہ, ہمیں تو پہلے ہی یقین تھا, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ باتیں تو آج ہزاروں فنڈنگ کرنے کے بعد, ریسرچ کرنے کے بعد جو انسٹیٹیوٹس آپ کو ریسرچ پرووائڈ کر رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ 1400 سال پہلے ہی بتا دیا. تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں غور کی توفیق دیں. ہم اگر دین کو, سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے جائیں گے, قرآن پاک کو سمجھتے جائیں گے, بہت, یہ میں کتابی باتیں نہیں کر رہی اور نہ اس لیے کر رہی ہوں کہ میری یہ ذمہ داری ہے, پریکٹیکل ہے یہ, آپ کر کے دیکھ لیں اور آپ پڑھ لیں دین کو, انشاءاللہ خود بخود زندگی آسان ہو جائے گی. سبحان اللہ. سید مکرم صاحب, جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا, آسانیوں پہ میں بات کرنا چاہوں گا کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ میرا خیال مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور پھر انسان ہونے کی حیثیت سے اگر ہم کسی اور شخص کے لیے کوئی آسانی نہیں پیدا کر سکتے تو یہ بھی نہ کیا جائے کہ ان کے لیے مشکلات کھڑی کر دی جائیں. عموماً یہ تاثر اب بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں آگے, جہاں حسد بہت زیادہ ہے, جہاں اس کے بعد اگر کوئی آگے بڑھ رہا ہے آپ سے تو اس سے بھی پریشان ہو جاتے ہیں بعض اوقات اکثر, اور دل میں ایک عجیب سی بغض اور ایک ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ جس سے جو ہے وہ لڑائی جھگڑے اور اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں. اس چیز کو کس طرح بہتر کیا جائے, کیونکہ ہم ایسے نبی کی امت ہیں کہ جہاں صبر کی ہمیں تلقین کی جاتی ہے, جہاں سے ہمیں شکر کی مثال ملتی ہے, جہاں سے ہمیں مسکراہٹ پھیلانے کی اور خوشی پھیلانے کی جو ہے وہ تلقین ملتی ہے. تو اتنے جلیل القدر اللہ کے محبوب پیغمبر کی ہم قوم ہیں, پھر ہم ان چیزوں میں کیوں الجھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور اس سے باہر کیسے نکلا جائے؟ بہت اچھا سوال ہے. جی دیکھیں, قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, کہ ایمان والو استعانت چاہو, مدد چاہو صبر سے اور نماز سے. جی. ان اللہ مع الصابرین, اور اللہ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ. سبحان اللہ. کہ جو صبر کرتے ہیں جو مشکلات میں, پریشانیوں میں. آج کیفیت یہ ہے کہ ہم فوراً پریشان ہو کر واویلے شروع کر دیتے ہیں. جی. تو یہ کیسے ہو گیا, ہم نے تو یہ کیا تھا, وہ ہو گیا. جبکہ اگر دیکھا جائے, وہ ایک شعر ہے بڑا پیارا کہ جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ, تو حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ. سبحان اللہ. جو ہم کر رہے ہیں ویسے ہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. دنیا مکافات عمل ہے. تو انسان ذرا سی پریشانی آئے, مشکل آئے, فوراً پریشان ہو جاتا ہے. جبکہ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو سورہ علم نشرح میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, ان مع العسر یسرا, بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. بعد آسانی نہیں, فرمایا ساتھ ہی. اگر کوئی تنگی ہے, کوئی آزمائش ہے, کوئی پریشانی ہے, تو اس کی رحمت اور اس کی کرم نوازی اتنی ہے کہ اسی کے ساتھ اس نے فوراً آسانی رکھی انسان کے لیے. لیکن ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں. پھر دوسری کیفیت ایک عجیب ہے کہ حسد, جلن, کہ فلاں کے ساتھ یہ معاملہ ہے, ہاں اس کے پاس اگر اتنی گاڑیاں ہیں تو میرے پاس بھی ہوں, اس کا اتنے گھر ہیں تو میرے پاس بھی ہوں. جبکہ اگر اس کو دوسری طرف لے جایا جائے, بزرگان دین نے فرمایا کہ حسد کے بجائے ہم اس میں رش کریں کہ الہ العالمین مولا تو نے اس کو بھی عطا کیا ہے تو مجھے بھی عطا فرما دے. بے شک. بلکہ دوسروں کے لیے دعائیں کریں. بزرگوں نے سیرت مبارکہ سے ہمیں یہی ملتا ہے نا, فرمایا تم دوسروں کے لیے دعائیں کرو. جو دعائیں تم دوسرے مومن مسلمان بھائیوں کے لیے کرتے ہو, اللہ رب العالمین پہلے تمہارے حق میں اسے قبول فرمائے. کیا بات ہے کہ یہ میرا وہ بندہ ہے جو اپنے لیے نہیں, اپنے عزیز و اقارب کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی اولاد کے لیے, ان کے لیے مانگ رہا ہے, اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا. جب یہ ان کے لیے مانگ رہا ہے تو پہلے اسے عطا کیا جائے, پھر جس کے لیے مانگا ہے اسے بھی عطا کیا جائے. جب رش کی کیفیت پیدا ہوتی ہے نا, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, وہ جو مقدس جماعت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی, ان کی کیفیت کیا تھی کہ نیکی میں سبقت کرنے کی کوشش. کیا بات ہے, کیا بات. کہ یہ نہیں کہ بھئی فلاں نے یہ کیا ہے تو ہم نہیں, وہ یہ سوچتے تھے کہ انہوں نے یہ نیکی کی ہے تو مجھے اس سے بڑھ کر کریں. سبحان اللہ. جیسا کہ ایک مشہور واقعہ ہے, حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ سرکار نے جب ایک جنگ کے موقع پر اعلان فرمایا کہ بھئی اس وقت لشکر اسلام کو ضرورت ہے, تو جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لا کر لشکر کے لیے وقف کرے, دین اسلام کے لیے ترویج و اشاعت میں. تو سیدنا صدیق اکبر گئے گھر, سیدنا فاروق اعظم بھی گئے. حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ آج میں نیکی میں سبقت لے جاؤں گا صدیق اکبر رضی اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. ہر معاملے میں پہلے سبقت لے جاتے ہیں, تو آج میں اس میں کوشش کروں. تو وہ گھر گئے, انہوں نے سارے سامان کو رکھا, آدھا گھر والوں کے لیے,
اور آدھا لشکر اسلام کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے لیے لے کر آ گئے. سرکار دو عالم کی بارگاہ میں جیسے حاضر ہوئے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے چہرے کو دیکھا اور فرمایا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا. حضور کے سوال کے الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ آدھا چھوڑ کر اور آدھا لے کر آ. کہ یا رسول اللہ آدھا گھر کے لیے اور آدھا لشکر کے لیے. سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر آئے تو ادھر عشق کے انداز ہی نرالے تھے. کیا بات ہے. ادھر تو یہ کیفیت تھی کہ بھئی آج جو کچھ لا کر رکھ دو, کیا پیش کریں تو ہماری ہے, دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ سوال کیا ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ سوال نہیں بتا رہا تھا کہ میں جانتا ہوں یہ سب لے کر آ رہا. تو آپ نے فرمایا گھر کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی. کیا تھی کہ نیکی کرنے میں سبقت, کہ یہ نیک عمل کرنا ہے, یہ نیک کام کرنا ہے, تو اس میں ہم سبقت اختیار کریں, حسد نہ کریں دوسروں کے اوپر, کوئی وہ نہ کریں. دوسری بات بلکہ ہم حسد کو چھوڑ کر رش کی کیفیت میں جائیں کہ الہ العالمین تو نے اس پر اتنی کرم نوازی فرمائی ہے تو مجھے بھی عطا فرما دے. بلکہ جب دعا کریں گے تو یقیناً اس سے بہتر چیز آپ کو عطا ہوگی. اور حسد کی کیفیت ہوگی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کے نیک اعمال کو اس طرح کھا جاتی ہے, حدیث مبارکہ کا مفہوم کہ جس طرح آگ جو ہے وہ لکڑی کو ختم کر دیتی. اللہ. تو اس طرح حسد اگر پیدا ہوگی تو ہمارے اپنے نامہ اعمال میں جو نیکیاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی, چاہے کہ ہم دوسری نیکیاں کریں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بہت خوب. آپا میں اگر بات کروں, چونکہ ظاہر ہے ایک سیرت طیبہ کی صورت میں ایک بہت کلیئر, صاف اور شفاف زندگی گزارنے کے جو اطوار ہیں یا طور طریقے ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں. اگر بات کی جائے نوجوان نسل کی, میں اگر بات کرتا ہوں, ڈائریکشن نئے پہچاننے میں بہت مشکلات ہیں کہ کس سمت کو نکلا جائے, کون سا کریئر چوز کیا جائے. جاب اپرچونیٹیز بھی نہیں ہیں اس طرح جس طرح ہونی چاہیے. ایسے میں بہت سی ایسی کیفیات آ جاتی ہیں کہ جہاں ہم بدتمیزی پر اتر آتے ہیں یا پھر فرسٹریشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ہمارے اندر. خاص طور پر جو بڑے چھوٹے کی تمیز ہے, میں یہ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ یہ فقدان دکھائی دینے لگا ہے. ہم جب چھوٹے تھے تو گلی محلے کے جو بڑے تھے ان کا بھی خوف ہوا کرتا تھا, آج وہ نہیں ہے, یہ بالکل ختم ہو چکا ہے. جو فیملی سسٹمز میں سے ایک خوف ہوتا تھا نا بڑے آدمی کا, بڑے شخص کا, کہ وہ کیا کہے گا اگر میں کسی برائی میں دکھ گیا یا پکڑا گیا. تو اس چیز کو کس طرح بہتر کیا جائے, وہ جو ایک خوبصورتی تھی رشتوں کی, اس کو کس طرح بہتر بنایا جائے, سیرت طیبہ سے کوئی اگر مثال ہمیں دیں تو آئی تھنک بہت اچھی رہنمائی ہو سکتی ہے. جی. تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہر جگہ ہمیں گائیڈ کر رہی ہیں, یقین جانیے کہ پرفیکٹ لائف کے لیے یہ جو مسائل اٹھ رہے ہیں یہ اٹھتے ہی نہیں. صحیح. کیونکہ ہم نے یہ سوچا, مطلب موسٹلی ہم نے یہ سوچ لیا کہ دین جو ہے وہ کچھ مخصوص مذہبی رسومات کا نام ہے جنہیں ادا کرنے سے آخرت میں اجر ملتا ہے. صحیح. وہ سائڈ ہم نے ایک الگ کر دی, اور اپنی باقی لائف ہم جیسے ہمارے آپ نے سنا ہوگا بھئی یہ دنیاوی معاملہ ہے, یہ دینی معاملہ ہے. یہ دینی اور دنیاوی معاملات الگ نہیں ہیں. صحیح. ہر مسئلہ, ہر حدیث, ہر حکم قرآن پاک کا جو ہمیں عطا کیا جا رہا ہے وہ اس دنیا کو کامیاب اور بہتر اور کمفرٹیبل بنائے گا اور اتنا اچھا بنا دے گا کہ لانگ ٹرم میں آپ کی آخرت پہ اس کے اتنے زبردست امپیکٹ ہوں گے کہ وہ وہاں پر فول پروف ایک آپ کو سکسیسفل ایک پلان مل جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا, کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے, یعنی وہ ہمارے جیسا نہیں ہے. معاذ اللہ یہ نہیں کہ وہ کافر ہے, مگر فرمایا وہ ہم جیسا نہیں ہے جو اپنے چھوٹوں سے شفقت نہ کرے اور اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے. اب آپ اس حدیث مبارکہ پہ غور تو کیجئے, جو مجھ سے چھوٹا ہے اس سے مجھے اپنی بڑائی دکھانی ہے, چھوٹا پن نہیں کرنا. کہتے ہیں نا چھوٹا پن, دل کھلا رکھنا ہے. بالکل. اس سے مجھے بڑا پن کرنا ہے کہ بھائی آپ نظر انداز بھی کر سکتے ہیں غلطیوں کو, شفقت سے اس کو اپنے قریب بھی کر سکتے ہیں, رسپیکٹ. اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام میں پہل فرماتے تھے. جو آپ نے دیکھا ہے, میں ٹیچر ہوں, عالم ہوں, عالمہ ہوں, کچھ ہوں, میں سوچوں گی کہ یہ لوگ مجھے پہلے سلام کریں کیونکہ میں معتبر ہوں. اور تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے, دو جہان کے بادشاہ, اللہ کے محبوب, انبیاء کے امام, اور آپ بچوں کو جو گلی محلے میں کھیل رہے ہیں سلام میں پہل کر رہے ہیں. اور ایسے بڑوں کا ادب
یہ جو ہم نے کیا اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا، اس سے ہم نے اپنی طاقت ختم کر لی. تو اگر ہم آج بھی واپس اپنے یہی ہو سکتا ہے بچوں کی تربیت کی جائے، انہیں بتایا جائے، اور یہ ہمارے انسٹیٹیوٹس ہیں، ہماری تربیت کے انسٹیٹیوٹس ہیں جو ہمارے آس پاس کا ماحول ہے. انشاءاللہ اگر آج بھی ہم نے یہ کام شروع کیا، چلیے ٹھیک ہے، ہم جیسے بھی تھے اب سمجھ لیا اس بات کو، اپنے بچوں کو بتائیں کہ بڑے کچھ کہہ دیں، کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ غلطی بھی کر جائیں لیکن ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، آرگیومنٹ نہیں کرتے. انشاءاللہ آپ اپنے بچے کو لوگوں کے لیے سکھائیں گے اور آپ کی بھی وہ عزت کریں. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہم کلام بھی سننا چاہتے تھے لیکن وقت کی قلت ہے تو خداحافظ کہنا پڑ رہا ہے. صاحبزادہ سید مکرم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور اس خوبصورت کیفیت کو پہ بیان کیا. بہرحال جی آج کی بہت خوبصورت رات ہے، اسے بھرپور طریقے سے اپنا لیجئے، اور پھر اگلا جو مہینہ ایک خوبصورت اللہ کی تجلیات کا مہینہ ہے، رمضان المبارک، وہ بھی آنے کو ہے. تو یہ بہت خوبصورت دن ہیں، ان میں جتنی عبادت کی جائے آئی تھنک اتنی کم ہے، اور سمیٹ لینا چاہیے. اللہ پاک آج کی رات کو جو عطا فرمائیں گے اسے بھرپور انداز سے سمیٹ لینا چاہیے، ڈھونڈنا چاہیے، پرکھنا چاہیے کہ کہاں ہم غلط ہیں، اور اللہ پاک سے معافی مانگ لینی چاہیے. بہرحال جی آن دیٹ نوٹ ہمیں دیجیے اجازت. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8.